السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکے کی نسبت لڑکی کی تربیت میں زیادہ اجر ہے۔ جو خوش نصیب اپنی لڑکیوں کی اسلامی دستور کے مطابق تربیت کرتے ہیں وہ لڑکوں کی تربیت کرنے والے سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بننے کا شرف حاصل ہوگا، جس کی پیشن گوئی صادق المصدق کی زبان اطہر سے ہو چکی ہے، جس کی تصدیق کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کر دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی 2 لڑکیوں کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، وہ قیامت کے دن اس طرح میرا ہمسایہ ہوگا جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائی۔ تو دیکھیں لڑکیوں کی تربیت کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرا ہمسایہ ہوگا۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اولاد تو اپنی کی تربیت کر رہے ہیں اور اجر اور درجہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اجر اور اس چیز کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، جسے خوش نصیبی کو چاہے وہ عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ ایک دوسری روایت میں لڑکیوں کی تربیت جو ہے دینے والے کو جہنم سے آزادی کا مستحق بنا دیا گیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک عورت فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں سمیت حاضر ہوئی۔ اس نے سوال کیا، میرے پاس صرف 1 کھجور تھی، میں نے اسے دے دی۔ تو اس نے کھجور کے 2 حصے کر کے بچیوں کو دے دیے، خود نہ کھائی، پھر وہ چلے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے سارا واقعہ آپ کو بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان بچیوں کے بارے میں امتحان میں ڈالا گیا وہ ان کے ساتھ حسن و سلوک کر کے کامیاب ہو گیا تو وہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ کتب حدیث کے مطالعہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کو لڑکوں سے فائق رکھا گیا ہے، اس لیے کہ بچی کی گود مستقبل میں ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس کی تربیت دینی طریقے پر ہوئی تو اولاد کی تربیت بھی اسی مطابق ہوگی۔ اگر اس کی تربیت غلط ہوگی تو نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ ماں کی گود ایک درسگاہ ہے، اگر تو نے اس درسگاہ کو سنوار دیا تو گویا ایک بااصول اور پاکیزہ نسب والی قوم جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ الغرض اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد عطا کرے ہم کو چاہیے کہ اس پر پوری توجہ دیں، نہ کہ جاہلوں کی طرح برے تصورات میں غرق ہو جائیں اور نورینہ اولاد کے حصول میں اپنے ایمان اور دولت کو شیطانی عقیدے میں صرف کر دیں، اور خسارہ جو ہے اس کا دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ تو دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکتے، ہماری پہلی اولاد بیٹا ہونی چاہیے تھی، حالانکہ بیٹے کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں تو سوال بھی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ لڑکوں کی تربیت سے زیادہ بیٹیوں کی تربیت اہم ہے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت جب کریں، ماں سب سے زیادہ تربیت میں کردار ادا کرتی ہے۔ جب بھی اپنے بچوں کی تربیت بیٹیوں کے خصوصاً معاملات میں اس کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کو تمام وہ معاملات سے آگاہ کریں جو اس کے لیے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔